السلام علیکم۔ یہ نصف شب کے بعد کا عمل تھا۔ بوڑھا چین کی نیند نہیں سو پایا۔ وہ عالم بیتابی میں کروٹ پر کروٹ بدلتا رہا، ضمیر کی عدالت میں کھڑا تھا جو سچ سنتی ہے اور سچ کا ساتھ دینا پسند کرتی ہے۔ بالآخر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ معصوم لڑکی کے خیالوں نے یلغار کر دی تھی۔ وہ اس سے متعلق سوچنے لگا، بچاؤ بچاؤ۔ لڑکی کی آخری فریاد اسے بے چین کر رہی تھی۔ تھکن سے چور اس کے اعصاب اسے مسلسل آرام کرنے کی تلقین کر رہے تھے، مگر وہ ان سے برسر بیکار تھا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے اونگ بھی آتی تو پھر وہی معصوم خوفزدہ چہرہ آنکھوں کے سامنے ابھرنے لگتا۔ اس نے اپنے دل و دماغ سے اس کے خیال کو جھٹکنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ تمام رات اسی شکست و ریزت میں گزر گئی۔ وہ مظلوم لڑکی پوری طرح اس کے دل و دماغ پر قابض ہو چکی تھی۔ پل کے لیے بھی وہ اسے اپنے دماغ سے نکال نہیں پایا تھا۔ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، اس کے اندر کوئی زور سے چیخا۔ تم بھول گئے ہو کہ شیطان کا ساتھ دینے والا بھی شیطان ہوتا ہے۔ تم کیسے بھول سکتے ہو کہ شیطان کی شیطانیت پر خاموش رہنا اس کی توعید کے مترادف ہے؟ کیا تم خاموش رہ کر پھر کسی بے بس، لاچار، کمزور باپ کی عزت و غیرت کا جنازہ نکلتا دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، وہ زور سے چیخا، میں تمہارے ساتھ ہونے والے ظلم کو نہیں بھول سکتا۔ اب چشم و تصور میں وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی، میری جگہ اگر تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا تم ایسے ہی یہ راز سینے کے قبرستان میں دفن کر لیتے، خاموش ہو جاتے، بے بسی اور بے حسی کا ایسا ہی مظاہرہ کرتے؟ یہ سوال نہیں، حق کے نشتر تھے جو اس کے دل کو پارا پارا کرتے چلے جا رہے تھے۔ لڑکی کا آہیں بھرتا سسکتا ہوا وجود آہستہ آہستہ دھندلا پڑنے لگا۔ اسے لگا کہ جیسے اس کا دل دھوئیں کے غبار میں دھڑک رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے امڑتی انصاف کی پکار نے اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بے بس آنسو، بے سہارا التجائیں، بے یار و مددگار آہیں بوڑھے کے کلزم ہستی کو تہ و بالا کر رہی تھیں۔ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ بولا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، مگر تم میری بیٹی جیسی ہو۔ بھلے میری بیوی بیوہ اور بیٹی یتیم ہو جائے، میں تمہیں انصاف ضرور دلواؤں گا۔ اس کے اشکوں کی بغاوت فزوں تر تھی۔ نحیف و ضعیف جسم لرزاں پردام تھا۔ بوڑھے عارف نے ساری رات کانٹوں پر گزاری تھی۔ وہ جب بھی لیٹنے کی کوشش کرتا، لڑکی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی اور ایک ہی سوال کرتی، اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا تم ایسا ہی کرتے؟ بوڑھا ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ سامنے اپنا ضمیر کھڑا پایا۔ اس کے ضمیر نے اس سے سوال پہ سوال کرنے شروع کر دیے، کیا تم جا کر منشی سے بات نہیں کر سکتے؟ تم ٹھیکیدار سے التجا کرو کہ ان شیطانوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں تمہاری مدد کریں۔ کیا تم ریاست کے قانون کے دروازے پر دستک نہیں دے سکتے؟ کیا اس شہر کی پولیس ادارے اپنی ساکھ کھو چکے ہیں؟ کیا اس شہر کے باسی لاوارث ہیں کہ جس کا دل کرے کسی کی عزت و مال اور جان چھین لیں؟ بوڑھا عارف اپنے ضمیر کے سوالات سن کر چیخ پڑا، یہ بیمار معاشرہ ہے، یہاں کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں ٹھیکیدار اور منشی کو ساتھ لے کر ان حیوانوں کو سزا دلوانے کی کوشش کروں، قانون کے دروازے پر دستک دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں کمزور ہوں، غریب ہوں، اور یہاں قانون امیر کے دروازے پر دستک دینے والوں کے لیے گرفت کا باعث تو ہے، مگر غریب کے گھر کی عزت پامال کرنے والوں کے لیے نہیں۔ بوڑھا یہ کہتے ہوئے رونے لگا، میرے اللہ، کوئی راستہ نکال، میری مدد فرما۔ شب کی تاریکی پسپسا ہوئی تو دن کی روشنی جھانکنے لگی۔ یہ آج مشرق کی گود سے سورج اس کی فتح کا اعلان تھا۔ دم بدم وہ روشنی طول و عرض پر تسلط قائم کر رہی تھی، مگر بوڑھے کے اندر قبر نما اندھیرا تھا۔ آج کام پر نہیں جاؤ گے؟ بیوی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ کچھ نہیں بول پایا۔ ہونکوں کی طرح اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ ناشتہ بھی نہیں کیا؟ اس کی بیوی بڑبڑانے لگی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد بوڑھا واپس آ گیا۔ اس کی بیوی نے پریشانی سے استفسار کیا، کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، بلکہ میں تو زندہ بھی نہیں ہوں، مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ اس کے ضبط کی فصلیں زمین بوس ہونے لگی تھیں اور وہ دھاڑے مار مار رونے لگا۔ اس کی بیوی اور بیٹی بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ابا؟ معصوم ثنا اسے لپٹ کر رونے لگی۔ کچھ نہیں ثنا بیٹی، کچھ نہیں، تم جاؤ کھیلو، مگر گھر سے باہر مت نکلنا۔ وہ اسے خود سے لپٹائے ہوئے سسک پڑا،
وہ کمرے سے باہر تو چلی گئی لیکن دروازے کے ساتھ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا ماجرا ہے جس نے اس کے باپ کو بچوں کی طرح رونے پر مجبور کر دیا ہے، کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بیٹی کے جاتے ہی بیوی نے استفسار کیا۔ وہ کچھ دیر اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر سارا واقعہ منو عین اسے سنا دیا۔ کئی لمحوں تک وہ پتھر کا بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر درد کے گہرے سائے لہرا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا تم مرد ہو؟ اس کے لہجے میں استحضار آیا۔ جو تم مجھے یہ بات بتا رہے ہو، کیا اتنے ہی بوڑھے ہو چکے ہو کہ غیرت مر چکی ہے؟ بوڑھا ہونے سے کیا ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے، انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، جسم میں خون کی جگہ پانی دوڑتا ہے؟ تم عارف صرف انسان ہو، عارف ایک بیٹی کے باپ ہو۔ کتنے دکھ کا مقام ہے کہ تمہارے سامنے ایک معصوم و بے بس لڑکی کو نوچ لیا گیا اور تم کچھ بھی نہ کر پائے۔ وہ حیران نہیں ہوا، اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی یہی کہے گی۔ وہ ایسے ہی پرہیز و خیور مزاج کی حامل تھی۔ وہ دوبارہ بولی، اگر یہ سب کچھ ثنا کے ساتھ بکواس بند کرو جو منہ میں آئے بک دیتی ہو۔ وہ دہاڑا، میں اس شیطان کی جان لے لوں گا جو میری ثنا کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا۔ میں ابھی زندہ ہوں۔ وہ جو پامال ہو کر بے بسی اور بربریت کی موت مر گئی وہ بھی ثنا ہی تھی۔ اس کی بیوی رونے لگی۔ میں اس معصوم کا بدلہ لوں گا، ہاں میں ثنا کا بدلہ لوں گا اور تم میری مدد کرو گی، اس نے بیوی سے کہا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ثنا رو رہی تھی۔ تا دیر جا غسل خاموشی کا راج رہا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں بابا، یہ ثنا کی آواز تھی۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ باطل جتنا بھی کثیر و طاقتور ہو وہ حق کے مقابلے میں آئے تو مٹ جاتا ہے بابا، حق پر چلنے والوں کا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میری بچی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر رونے لگا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کی بیوی نے کہا اور اس کا متزلزل حوصلہ مہمیز ہو گیا۔ میرے بوڑھے دل میں جو یہ بدلے کی چنگاری بھڑک رہی ہے یہ ان درندوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ ایسا ہی ہوگا، دونوں یک زباں بولے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بچی اتنی بہادر ہے، اس نے احساس تفاخر کے ساتھ بیٹی کی پیشانی چوم لی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ بوڑھے عارف نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اس کے دل میں رات والا سانحہ نقش ہو گیا تھا۔ لڑکی کی چیخوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اسی سے متعلق کوئی خبر آئی ہو۔ کام پر نہیں آئے چاچا؟ یہ منشی تھا جو کنسٹرکشن والی جگہ سے معلوم کرنے آیا تھا۔ آ جاؤ، ٹھیکیدار بلا رہا ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ چل پڑا۔ بس بے دلی اور عجیب سی بے کلی تھی۔ اسے اپنے چاروں اطراف میں سوگ اور ماتم محسوس ہو رہا تھا۔ کھیلتے ہوئے بچوں کے کہکے اسے غلبے کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کام پر نہیں جانا چاہتا تھا مگر نہ جانے کی صورت میں وہ رات والے سانحے کی معلومات سے باخبر نہیں ہو سکتا تھا۔ زیر تعمیر عمارت کے قریب پہنچ کر اسے نظر آیا کہ آج معمول سے زیادہ رش تھا۔ مزدوروں کے چہرے اترے ہوئے تھے، آنکھیں مغموم اور خوفزدہ تھیں۔ تو انہیں بھی اس مظلوم کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے اذیت سے سوچا اور اسے جھرجھری سی آ گئی۔ راجو اور اس کے 3 ساتھی بھی موجود تھے اور بہت غیر مطمئن لگ رہے تھے۔ کہیں یہ بوڑھا اپنی زبان نہ کھول دے، راجو نے خدشہ ظاہر کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، رشید نے اسے اور خود کو دلاسا دیا۔ اس کی بھی ایک بیٹی ہے، وہ یہ رزق نہیں لے گا، تیسرا ساتھی بولا۔ وہ تو ابھی بچی ہے یار، شریف بولا۔ پر ہے بہت ذہین اور چالاک، راجو بولا۔ کیوں، تم اسے ٹیوشن پڑھاتے ہو؟ شریف نے ہنگم سا کہکا لگایا۔ میں 1-2 مرتبہ عارف کے ساتھ اس کے گھر گیا تھا، وہ ناگواری سے بولا۔ اور تمہارے بہت دانت نکل رہے ہیں، ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو ڈرتا بہت ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، شریف بولا۔ سامنے دیکھو، بوڑھا عارف آ رہا ہے، اس نے اشارہ کیا۔ وہ منشی سے کچھ کہہ رہا ہے، راجو منمنایا۔ اور بکری کے دل والے، کوئی اور بات ہوگی۔ کالی نے اسے ڈانٹا۔ عارف سست روی سے چلتا ہوا ہجوم کے پاس پہنچ گیا۔ کل کتنے بجے گیا تھا چھٹی کر کے؟ ٹھیکیدار نے اسے دیکھتے ہی سوال داغ دیا۔ جی سب کے ساتھ ہی گیا تھا، اس نے کہا۔ کل یہاں ایک لڑکی قتل ہو گئی ہے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تم نے کسی مشکوک آدمی کو دیکھا ہو، ٹھیکیدار نے کہا اور اپنی نظریں اس پر مرتکز کر دیں۔ نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
یہ ایک ذاتی قسم کی تحقیقاتی بات چیت تھی۔ بعد ازاں سے معلوم ہوا کہ لڑکی کے قتل کا معاملہ دبا دیا گیا تھا، ورنہ ٹھیکیدار، منشی اور دیگر بے قصور مزدور بھی شک اور تفتیش کے دائرے میں آ سکتے تھے۔ چنانچہ لڑکی کی لاش رازداری سے غائب کر دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کام پر لگ جاؤ۔ آج سے کھانے کا وقفہ 15 منٹ ہوگا، بلکہ اگلے ایک ہفتے تک ہوگا۔ دیگر مزدوروں کے ساتھ راجو اور اس کے ساتھی بھی کام پر لگ گئے۔ اب وہ قدرے مطمئن نظر آ رہے تھے، جبکہ بوڑھا عارف بدستور رنجیدہ تھا۔ کھانے کا وقت ہوا تو منشی کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جلدی جلدی کھانا کھا لو، آج کوئی نہانے نہیں جائے گا، اور نہ ہی کسی سے رات والے معاملے پر کوئی بات کرے، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ منشی کہہ رہا تھا، لعنت ہے تمہاری بے حسی پر، عارف بڑبڑایا۔ کھانے کے بعد سگریٹ چائے کے بعد سب دوبارہ کام میں جت گئے۔ راجو اور اس کے ساتھی وقتاً فوقتاً درزیدہ نگاہوں سے عارف کو دیکھ لیتے تھے، تاہم ان کے درمیان کوئی مکالمہ نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ لڑکی کے قتل کا راز ریت کی تہوں میں دفن ہو گیا۔ مزید 15 روز گزر گئے۔ سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ مزدوروں کا خوف بھی جاتا رہا۔ آپس میں دوری ختم ہوئی اور دوبارہ گفتگو، ہنسی مذاق کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت مزدور نہانے کے لیے چلے گئے۔ سورج آگ برسا رہا تھا، زمین انگارے کی طرح تپ رہی تھی۔ وہ چاروں بدخصلت مزدور اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہیں پڑا عارف بھی کچھ دیر کے لیے سستا رہا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ چاچا کہ تم نے ہمارا ساتھ دیا، بالآخر راجو نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ عارف نے جواب دینے کے بجائے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چاروں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ اسی لمحے عارف نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، چھوڑو، جو بات گزر گئی اسے یاد کرنے کا کیا فائدہ، چلو کچھ شغل کرتے ہیں۔ اس نے مخصوص اشارہ کیا اور ان چاروں کی بانچیں پھیلتے چلی گئی۔ راجو بھاگ کر گیا اور وہ ام الخبائث سے شغل کرنے لگے۔ بوڑھا عارف بھی ان کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ ابھی تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں، عیش کرو، موج مستی کرو اور بھول جاؤ کہ کچھ ہوا بھی تھا۔ وہ چاروں اس کی چال اور جال میں آ گئے تھے، ہنستے مسکراتے، مکروہ کہکے لگاتے وہ بریک ٹائم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اگلا ایک ہفتہ اسی طرح گزرا۔ باتیں، بے تکلفانہ گفتگو، ہنسی مذاق اور یاری دوستی کا اظہار۔ بوڑھا عارف انہیں مکمل طور پر اعتماد میں لے چکا تھا۔ تمہیں وہ لڑکی یاد آتی ہے؟ ایک دن نشے میں راجو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کون سی لڑکی؟ عارف نے انجان بنتے ہوئے یہ پوچھا۔ وہی جو اس دن ہمیں داد عشق دے رہی تھی، شراب کے نشے کو تو آتشا کر رہی تھی۔ مجھے بھلا وہ کیوں یاد آئے گی؟ عارف ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے بولا، پر مجھے تو بہت یاد آتی ہے۔ وہ بے حسی سے مسکرایا۔ اسی طرح نشے میں تم سب کچھ اگل دو گے کسی روز، شریف نے خفگی سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ بات مرتے دم تک میرے سینے میں رہے گی۔ اس طرح کی باتوں میں کافی وقت گزر گیا۔ وہ پھر اپنے کام پر لگ گئے۔ آگ برستا سورج آسمان کی اوٹ میں روپوش ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ تھکے ماندے مزدور بھی گھروں کو لوٹنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ تفریحی پروگرام کے مطابق راجو اور اس کے ساتھی یہی رکنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بوڑھا عارف بھی اس تفریح کا حصہ بننے والا تھا۔ یہ اس کے انتقام کا حصہ تھا۔ سارا منصوبہ وہ کئی دن پہلے ترتیب دے چکا تھا، اور گزشتہ دن اس نے اپنی بیوی سفینہ اور بیٹی ثنا کو بتا دیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ظالم سے ظلم کا حساب لیا جائے، بس احتیاط کرنا، وہ چاروں بہت چالاک اور شیطان ہیں۔ سفینہ بولی، اللہ کی بے آواز لاٹھی شیطانوں کے لیے ہی ہے۔ عارف بولا، بس تم محتاط رہنا، ایک ذرا سی غلطی سب کچھ برباد کر سکتی ہے۔ آپ بے فکر رہیں بابا، ہم نے سب کچھ سوچ رکھا ہے۔ عارف نے طمانینت سے سر ہلا دیا۔ کہاں کھو گئے؟ راجو کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سب چلے گئے؟ اس نے استفسار کیا۔ ہاں چلے گئے۔ شریف نے آنکھ دبائی اور بوتل نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ وہ بھی مسکرانے لگا اور ان چاروں کا دوست بن چکا تھا۔ ایک بے تکلف اور پر اعتماد دوست، جس سے وہ ہر اچھی بری بات کہہ سکتے تھے۔ شام کو ملگجے سائے گہرے اندھیرے میں تبدیل ہو رہے تھے۔ دور کہیں آسمانوں سے اس مظلوم لڑکی کی آنکھیں بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھیں۔ اس کے مجرم کیفر کردار تک پہنچنے کے قریب تھے۔
وہ آب انگور سے دل بہلا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں جہاں بھر کی خبائثیت ناچ رہی تھی۔ بوڑھا ان کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا، مگر اس کی متن پر نگاہیں ان چاروں کے مکروہ چہرے کو گھور رہی تھیں۔ اسی لمحے بلب کی روشنی میں انہیں ایک عورت سیاہ بالوں کو سرخ رومال سے باندھے ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں اسی سمت آتی دکھائی دی۔ اس نے ایک خوبصورت بچی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ بچی کے ہاتھ میں 2 گلاب کے پھول تھے۔ وہ لہراتی گنگناتی چلی آ رہی تھی۔ ان کے قریب پہنچ کر معصوم پری نے اپنا گانا بند کر دیا۔ اب وہ سنجیدگی کے ساتھ زرد رنگ کے جگ میں گرتی ہوئی شراب کو دیکھ رہی تھی۔ چاروں درندے بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج پھر جنگل میں منگل ہوگا، شریف نے واہیات لہجے میں کہا۔ بوڑھے نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ راجو ثنا کو پہچاننے میں ناکام رہا تھا۔ ویسے بھی اس کے قد و خال کافی حد تک بدل گئے تھے، یا پھر شاید وہ نشے میں غرقاب ہو رہا تھا۔ بالکل، جنگل میں منگل ہوگا، عارف دل پر جبر کرتے ہوئے بولا۔ مگر یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کالی بولا۔ اسے تحفہ سمجھو اور کوئی سوال مت کرو، شریف نے مکروہ کہکا لگایا۔ لڑکی نے عورت کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑوایا اور تیزی سے پھولوں کی پنکھڑیاں علیحدہ کرنے لگی۔ پھر اس نے وہ پنکھڑیاں ان کے گلاسوں میں ڈال دیں۔ وہ حیرت سے بت بنے اسے گھور رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کالی بولا۔ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ جنگل میں منگل ہوگا، عارف نے کہا، اور وہ لڑکی کو اپنی نظروں کے ترازو میں تولنے لگا، جو اب خوش ہو کر تالیاں بجانے لگی تھی، زمین پر اچھل کود رہی تھی۔ چاروں شیطانوں کی آنکھوں میں ہوس ہلکورے لے رہی تھی۔ بوڑھی سفینہ ایک طرف کھڑی کسی گہری سوچ میں مستغرق مگر محتاط نظر آ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ سفینہ نے غسیلی آواز میں بیٹی کو پکارا۔ وہ دیوانہ وار ہنستی ہوئی دوہری ہو رہی تھی۔ کتنی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ درندے دانت تیز کر رہے تھے۔ پھولوں کی نازک پنکھڑیاں گلاسوں کے اندر گہرے رنگ کی شراب کی سطح پر ننھی منھی گلابی کشتیوں کی طرح تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ماں پریشان بچی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ پہلے یہ ختم کرو، پھر اس کھنڈر میں جشن مناتے ہیں۔ بوڑھا انہیں ترغیب دینے لگا، جیسے پہلے ہوا تھا۔ راجو کی آنکھوں میں شیطانیت چمکنے لگی۔ بوڑھے عارف نے جام بنا کر ان طرف بڑھا دیے۔ چاروں شیطان مسکرانے لگے۔ ایسا ہی ہوگا، راجو نے گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا اور گلاب نما لڑکی کو گھورنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ چاروں درندے اپنی گردنیں پکڑے اس بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ دم بدم ان کی حالت غیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب ان کے منہ سے جھاگ اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ وہ چاروں موت کی المناک وادی میں اتر رہے تھے۔ زہریلی پنکھڑیاں تیر رہی تھیں، سمندر گنگنا رہا تھا، سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاروں حیوان صفت انسان زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ عارف نے آنکھوں سے اوجھل ہونے سے پہلے ثنا اور اس کی ماں کو واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت میری بیوی اور وہ معصوم بچی میری بیٹی ہے۔ کچھ دن پہلے جس لڑکی کو تم نے پامال کیا تھا، یہ اسی کا انتقام ہے، وہ دہاڑ کر بولا۔ دم توڑتے درندے اسے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ وہ کسی ماں کی گود میں کھیلنے والی پری جو تمہاری ہوس کا نشانہ بنی تھی، روزانہ میرے خواب میں آ کر صرف ایک ہی سوال کرتی ہے کہ اگر میری جگہ تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا کرتے؟ بوڑھے نے ایک کا گریبان پکڑ کر کہا۔ تب میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، میری نظریں شرم سے جھک جاتی تھیں، لیکن آج میں اس کے سوال کا جواب سر اٹھا کر دوں گا۔ اس نے جھٹکا دے کر اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ درندے زندگی کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ ایک معصوم لڑکی کی صدا عرش والے نے اس طرح سنی کہ ایک بوڑھا شخص ان شیطان صفت انسانوں کے بدمقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ بوڑھے کی بیوی اور بیٹی نے اسے اس کے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ 2 عورتوں کا حوصلہ اور اعتماد ہی تھا کہ ایک بوڑھا مزدور یہ جنگ جیت گیا تھا۔ چاروں کی کھلی ہوئی آنکھیں پیغام عبرت سنا رہی تھیں۔ اس رات عارف کئی دن بعد چین کی نیند سویا تھا۔ باہر بادل گرجے اور پھر بارش برسنے لگی۔
یہ اللہ کی رحمت کا اظہار تھا۔ کان کسی کو جس طرح ان کے گناہ کی خبر نہ ہوئی، اس طرح بوڑھے آدمی کے بدلے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ بھیڑ بھری شب تمام ہوئی اور اپنے ساتھ 4 شیطانوں کو بھی لے گئی۔ قدرت عارف کا قدم قدم پر ساتھ دے رہی تھی۔ بارش نے رات کی چہل پہل کے تمام نشانات مٹا دیے تھے۔ صبح دم ریت کے ڈھیر پر 4 لاشیں نمونہ عبرت بنی پڑی ہوئی تھیں۔ لاشیں! کوئی زور سے چلایا، یہ دیکھو، بھاگو، ادھر آؤ، جلدی سب! ارے یہ تو وہی ہیں جو آئے دن اسی جگہ پر بیٹھ کر شراب پیتے تھے۔ کوئی اور بولا، بس تو پھر شراب نے ہی ان کا کام تمام کیا ہے۔ بالکل، برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، عارف نے کہا اور کام کے لیے چل پڑا۔ دور کہیں آسمانوں پر وہ مظلوم لڑکی اسے تشکر و طمانینت سے دیکھ رہی تھی۔